نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البر ومره اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما دروشی الحمدللہ آج رجب کی ہمیں شب جمعہ ایک اور نصیب ہوئی اجتماع کی شکل میں ذکر اور فکر کی نوعیت سے اللہ کا یہ فضل عظیم ہے، نعمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو زور بازو سے میسر نہیں آتی، چاہے کتنا بڑا بھی سلطنت والا ہو، دولت والا ہو، عظمت والا ہو، لیکن اس بیچارے کو توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد کے دروازے تک بھی پہنچ سکے، ذکر کی مجلس تک کو جا۔ حالانکہ بڑی طاقت بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے، کرم ہو جائے، تو گناہ گار سے گناہ گار انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مجلس میں بلا کر بخش دیتے ہیں۔ ہم جو انہیں لوگوں میں سے ہیں جس پہ اللہ نے خاص کرم فرمایا ہے، گناہوں میں لت پت ہیں، خطاؤں سے بھرے ہوئے ہیں، نافرمانی ہماری زندگی ہے، ناتابیداری ہماری خواہش ہے، خواہشات پہ چلنے والے ہم انسان، نفس کے پتلے۔ اللہ سبحانہ کا کرم ہے، فضل ہے، اس نے ہمیں یہ موقع دے دیا آج کی عظیم رات میں کہ جس کے بعد اللہ کے فرشتے اعلان فرمائیں گے جاؤ اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ بخشش انسان کا مقصود ہے۔ دنیا میں ہم آئے ہیں، واپسی جس چیز پر ہماری واپسی ہونی چاہیے وہ بخشش کا پروانہ ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں بخشش کا پروانہ ہے تو ہماری واپسی جو ہے وہ بہترین واپسی ہوگی، کامیابی والی واپسی ہوگی۔ اگر ہمارے ہاتھ میں دنیا ہے، سلطنت ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، مکانات ہیں، بیوی ہیں، لیکن بخشش کا پروانہ نہیں، تو اللہ معاف فرمائے، وہ عذاب ہوں گے، وہ سزائیں ہوں گی جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑی کامیابی ایک انسان کی یہ ہے کہ چاہے دنیا کے معاملات سے تہی دست ہو، کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو، غربت ہو، فقر ہو، فاقہ ہو، بیماریاں ہوں، مصیبتیں ہوں، لیکن اس کے ہاتھ میں اللہ سبحانہ کی طرف سے رضا کا اور بخشش کا سرٹیفکیٹ موجود ہو، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ بے حساب جنت میں چلے جائیں گے۔ لوگ ابھی حساب کتاب میں پھنسے ہوں گے حشر کے میدان میں، ایک عجیب مصیبت ہوگی اس وقت، لیکن اللہ اپنے ان پیارے بندوں کو
نکال دے گا، سائڈ ڈور سے نکال دے گا. سائڈ ڈور بھی ہوتے ہیں نا باس، سائڈ ڈور سے سلپ کر دے گا. تو پوچھیں گے تم کیسے آ گئے ہیں؟ فرشتے کہیں گے ابھی تو حساب کتاب نہیں ہے، تم کون لوگ ہو یہاں پہنچ گئے ہو؟ کہتے تم ہمیں نہیں پہچانتے، ہم کون لوگ ہوں؟ کہتے نہیں تم کون ہو یہاں پہنچ گئے ہو نا، حساب کتاب اتنی جلدی؟ کہ ہم وہ لوگ جو دنیا میں صبر کیا کرتے تھے. فرشتے کہیں جاؤ جاؤ، صبر والوں کو کون روک سکتا ہے؟ تو جب دنیا میں لوگ مزے کیا کرتے تھے، مزے لوٹتے تھے، آج بھی اس وقت بھی لوگ فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے، ٹیک اوے میں جا رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، لیکن آپ لوگ الحمدللہ اللہ کے ذکر کے لیے، جس کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے آپ کو یہاں، اللہ کی یاد کے لیے کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ نہ آپ کسی سے ملنے ہیں نہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو بٹھا دیا. انہیں کو صابر کہا جاتا ہے. یہ لوگ ہیں صابر، دنیا کے تمام مزے لوٹنا سب چھوڑ چھاڑ، بیوی بچے گھر بار رشتے دار، نہیں یار چلو چلو کی کرتا ہے، آج جمعرات ہے وہاں ذکر میں بیٹھیں گے، ذکر کریں گے، وہاں ذکر میں جائیں گے. تو بتائیں 1 2 3 4 5 میں گن سکتا ہوں آپ کو، معمولی چیز نہیں. آج کی یہ گندگی جو ہے نا بہت کم گنتی ہے، گن سکتا ہوں 1 2 3. اب دیکھیں عیاشی کرنے والے، دنیا میں ڈوبنے والے کتنے لوگ ہیں، تو ایسے ہی ہوں گے صبر کرنے والے آخرت کے اندر بھی. ہاں یہ نہیں کہ ڈھیر لگی ہوئی ان کی، چنے ہوئے لوگ ہوں اللہ کی طرف سے، استقامت پہ چلنے والے لوگ. صبح بھی اس طرح بیٹھے ہوں گے، شام کو بھی ایسے بیٹھے ہوں گے، مقصد کچھ نہیں ہوگا، تکلیفیں برداشت کر کے، تنگی برداشت کر کے، سختیاں برداشت کر کے، جسم میں درد لے کر، پریشانی لے کر اللہ کے ذکر میں آ کے بیٹھ جانے والے لوگ یہ صابرین میں ہوں گے. سبحان اللہ. میرے بھائیو، آج کی تکلیفوں کو مت گنو، آج کی مصیبتوں کو کاؤنٹ مت کرو. یہ تو وہ ہیں جو تمہارے درجات کو بلند کر دینے والی چیزیں ہیں. انہی چیزوں سے تم آخرت میں پہچانے جائیں گے، اور کس چیز سے پہچانے جائیں گے؟ دکھیا لوگ، ٹوٹے ہوئے والے دل لوگ، پریشان لوگ، جن کے کام کرنے والے کوئی بھی نہیں، جہاں کام بنانے والے کوئی بھی نہیں، مصیبت زدہ لوگ، کوئی سہارا نہیں. اللہ تعالیٰ کہ یہ تو لوگ ہیں. سبحان اللہ. انہی لوگوں کی وجہ سے میں رزق دیتا تھا دنیا میں. یہی وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے میں بارشیں دیتا تھا دنیا کے اندر. تم کیا سمجھتے تھے یہ بادل لے کے آتے ہیں بارشیں؟ یہ ہوائیں لے کر آتی ہیں؟ نہیں نہیں. جس جگہ بھی ایسا ایک بندہ بیٹھا ہوتا تھا میرا، جو اس قسم کے انداز سے بیٹھتا تھا، ذکر کرتا تھا، تمام فرشتوں کی، دنیا کی تمام کی توجہ اس کی طرف مبذول فرما دیتا تھا. مچھلیوں کی، شہدوں کی، سب چیز کی. میرا بندہ ادھر بیٹھا، کیونکہ اعلان ہو چکا ہوتا ہے اس شخص کا آسمانوں پہ. کیا جبریل ادھر آؤ؟ جی سید الملائکہ ہے نا وہ تو. حکم کہتا میں اس شخص سے پیار کرتا ہوں جو زمین میں پھٹے پرانے چکا وہ بیٹھا ہوا ہے، جس کو پوچھنے والا نہیں. جاؤ تم اعلان کر دو تمام آسمانوں پر کہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، تم بھی پیار کرو. ملین ٹریلین فرشتے جو پہنچتی ہیں نواز اس آدمی کی، سب لوگ بیٹھ کے اٹھتے ہیں. وہی آدھی ہے نا فرشتے تو سجدے کرنے کے، پہلے سجدے پہلے کیا نا کہ اچھا ہمارے رب نے کہا ہے. ہر ایک فرشتہ پہچان جاتا ہے اس شخص کو، لیکن دنیا والے نہیں پہچانتے اس کو. کہتے ہیں فضول آدمی ہے، بیکار آدمی، لوگوں کو خراب کرتا ہے، کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے، کسی کو کچھ کہہ دیتا ہے. بچو اس آدمی سے بچو اس آدمی سے، اپنے بچوں کو بچاؤ، جنریشن کو بچاؤ. سنت کیا ہے؟ سنت کیا رفتہ جیسے کام کرتے رہتا ہے. اس ملک میں ہے اور ہمیں دنیا میں کمانی ہے، پتہ نہیں ہمارے بچوں کو کہاں لگا دیے اس نے. ہوتا ہے ایسے؟ ہاں. ادھر کیا ہے؟ پورے آسمانوں پہ ہر فرشتہ جو پہچانتا ہے، خالی پہچانتا نہیں، اس پہ سلام اور درود بھیجتا ہے. تھوڑی ہمت کرو، ایسے انسان بن جاؤ. اس کے صرف نفس کو ماننا پڑتا ہے، کچھ نہیں کرنا پڑتا. بس نفس کی نہ مانو، اللہ کی مانو، یہ بن جاؤ گے. کوئی عبادت، کوئی تہجد، کوئی اشراق، کوئی نفل، کوئی حفظ، کوئی علم، کچھ نہیں چاہیے اس کے لیے. صرف ایک چیز، نفس کی نہ مانو، رب کی مانو. پسند آئی بات؟
تو درود شریف پڑھو پھر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیونکہ اللہ راضی ہوتا ہے درود سے. بات پسند تو اللہ کو راضی کرو. کس چیز سے راضی ہوتا ہے؟ کہ درود بھیجے میرے نبی پر. لیکن پلٹ آتا ہے جواب بھی دیتا ہے کہ ایک ہی بھیجا ہے نا تو میں 70 جواب دیتا ہوں تمہیں اس کی. اندازہ لگاؤ کتنی محبت ہے اپنے نبی سے. تم نے تو ایک ہی دفعہ کہا ہے نا تو میں اس کا جواب تمہیں دیتا ہوں. مجھے میں تمہیں 70 بار واپس جواب بھیجتا ہوں. اللہ کے نبی سے محبت کرو. دیکھیں اتنا آسان راستہ ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری منزل کو. اب دیکھیں آپ آج ہمارے پاس ہر آدمی کوئی ٹریول کر رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے. اس کو منزل کہتے ہیں نا. منزل کو ہوتی ہے انسان کی. کہاں جا رہے ہیں جی؟ ہم حج کرنے جا رہے ہیں, عمرے پہ جا رہے ہیں, پاکستان جا رہے ہیں, انڈیا جا رہے ہیں. روٹین چلتی ہے ہماری. منزل کی تلاش میں انسان جاتا ہے, کسی کام سے نکلتا ہے, چھٹیوں پہ جاتا ہے, پھر کسی سے ملنے جاتا ہے. تو اب اس جانے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے تھوڑا سا. اس سفر کے لیے تھوڑا فکر کرے گا, دھیان کرے گا, کیونکہ اب اس کی ایک سفر آ رہا ہے. پھر سب سے پہلے کہ یا میں سیٹ تو بک کرا لوں. بس تو 2 مہینے 1 مہینے پہلے کراتے ہیں, 1.5 مہینے پہلے کراتے ہیں, اچھی سیٹ مل جائے, اچھا وہ مل جائے. اور فکر شروع ہو گئی نا کہاں کہ پاکستان جانا ہے. بہار فکر ہے نا انسان میں جانے. اس کو پھر پیکنگ شروع ہو جاتی ہے. کون سا صندوق لے کے جائیں, کتنے کپڑے ڈالیں, عمرے پہ جہاز پہ جا رہے ہیں. ہر آدمی پھر اپنے اپنے سمجھ سے ایک جتنی اس کی فکر ہوگی اس کے مطابق پیک کرتا ہے سامان. بلا مجھے توفیق دے دیتے عمرے کی, حج کی, تو میں بھی اپنی فکر ہو جاتا تھا کیسے کروں. میری پیکنگ عجیب ہوتی تھی. میں ایسے کرتا تھا بھائی, اپنی اہلیہ سے کہتا تھا بھائی میرا ہے نا, میں نے اتنے دن رہنا ہے تو اتنے جوڑوں میرے نکال دو, اتنی بنیانیں نکال دو, اتنی میری دھوتیاں نکال دو, اتنی میری چادر نکال دو, اتنی میری قمیض نکال دو, اتنے میرے اتنے سارے. میں کہا ایسے نکال دو. پھر اب میں سوچتا تھا کہ میں نے پہلے مکے جانا ہے, مکے میں جاؤں گا تو پہلے دن میں یہ ہوگا, تو پہلے دن میں یہ پہنوں گا, یہ قمیض, یہ دھوتی پہنوں گا. ٹھیک ہے. اس کو سب سے اوپر رکھ لیتا تھا اپنے دنوں کے ساتھ ساتھ. اب یہ میں نے 1.5 دن پہننے, 2 دن پہننے, اس کے بعد دوسری پہنی, تو پھر اس کو رکھ لیتا تھا. پھر تیسرے دن میں اس کو رکھ لیتا تھا. اتنا آسان ہوتا تھا میرے لیے. لوگ تو لانڈری تلاش کرو, میں کہ ٹائم بچ جائے گا, دھوبے کو ڈھونڈتے پھرو, یہ کرو. اتنے جوڑے رکھے نا, اسی حساب سے بالکل. اب جمعہ ہے تو مجھے پتا جمعے کے کپڑے میں نے کون سے پہننے. پہلے تیار ہوتے تھے میرے جمعے کے, اسی طرح کا جمعے کے کپڑے پہنے, اور جو دوسرے کپڑے تو سائڈ پہ رکھتا رہتا تھا. واپس آئیں گے دھونے چلے جائیں گے, گھر واپس آئیں گے, تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی مجھے. بڑے آرام سے مجھے کپڑے نکلتے رہتے تھے, بنیانیں نکلتی رہتی تھی, جو پہنا ہونا ہوتا تھا نا دھوتی نکلتی تھی. کوئی فکر نہیں ہوتا تھا. استری کرنی, استری بنی بنائی نکلتی تھی. کیا ایک فکر تھا. یہ مثال دیتا ہوں میں آپ کو اپنی مثالیں. تو قرآن بھی دیتا تو یہ بات سمجھ آتی ہے نا, جلدی سمجھ آتی ہے بات. اس لیے آپ کو اپنی مثالیں دیتا ہوں میں کہ ادھر ادھر کی باتیں کیا کروں آپ سے. میں تو مجموعہ ہوں نا ہر چیز کا, میرے اندر مجموعہ. تو یہ تیاری کرتا تھا, یقین بتاؤں بالکل یہ تیاری تھی میری. اور سب کے چھوٹے میرا بڑا صندوق ہوتا تھا, تیاری ہوتی تھی میری فرسٹ کلاس. کپڑے تنگ کرتے ہیں زیادہ سفر کے اندر, کیا پہنیں, کس طرح کریں, استری کریں, فلاں کریں. میں کس سے ہی کرتا ہوں, ہر روز نیا جوڑا نکلاتا تھا. بعض چٹی بھی لگا دیتا ہوں, جمعے گئے, جمعرات گئے, یہ فلاں دن گئے. کیا ہے, ایک فکر تھا, دھیان تھا. کہاں سائش ہوئی مجھے؟ منزل پہ پہنچ گیا. بولے سبحان اللہ. کہاں مزہ آیا مجھے؟ منزل. لوگ پریشان پھر رہے ہیں, میں اپنے آرام سے کپڑے پہن رہا ہوں, فکر کوئی نہیں رہا. تیاری تھی, فکر تھی. 2 مہینے پہلے میں نے ٹکٹ بک کرا لیے. پہلے لوگ نہیں کرتے, فکر کرتے, تیاری, پھر بھاگتے پھرتے ہیں. کینسل ہو جائے کسی سیٹ کسی کی, جو فلاں ہوا جی وہ پریشان. تو ایک چیز سبق ملتا ہے کہ جب بھی آپ کسی منزل پہنچنا ہو پاکستان کے در, تو اس کی ایک فکر ہوتی ہے انسان میں. جتنی انسان میں جتنی فکر ہوگا اس کا سفر بہترین ہو جاتا ہے. ایسے ہے نا, پتہ ہے آپ پاکستان جا رہے ہیں, سردیوں کا موسم ہے, آپ سردی کی چیز رکھیں گے, دوا کون سی چاہیے وہ دوا رکھ لیں گے, بہترین سفر ہو جائے گا.
کیونکہ فکر نے آپ کی فکر نے آپ کے سفر کو آسان کر دیا. تو ادھر جانا ادھر جانا یہ سب تو یہ تو ایک عارضی منزل ہے. ایک حقیقی منزل جو ہے ہماری، جہاں کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، جہاں جانا ہی جانا ہے. بات سمجھنا میری، اب غور سے سننا بات. مثال کے بعد پھر اصل بات آتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جی انگریزی میں سمجھو، سمجھتے پہ جاتی بھی آتی ہے، میں بولنا وہ بول سکتا. جو زبان کہیں گے آپ کو سمجھاؤں گا نہیں، سمجھنے والے بنے بندے. بندہ ذہن ہو، رجب کی رات ہے ماشاء اللہ، جمعے کی رات ہے، کوئی بیٹھ کے نفل پڑھتے، اللہ نے بٹھا دی، کہ باتیں تو اچھی ہونی چاہیے نا پھر. تو اب یہ اتنی تیاری کے لیے فکر نے مجھے اتنا آسان کر دیا، جو ایک ہماری ڈیفینیٹلی منزل ہے جس سے کوئی انکار کر سکتا نہیں، وہ منزل آخرت کی منزل ہے ہماری. کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اصل تو ہم ادھر ٹریول کر رہے ہیں، ہر رات ہمیں اس طرف ہی لے کے جا رہی ہے. قبر ہر وقت پکارتی ہے انسان کو. اصل منزل تو ہماری قبر ہے. کیوں بھائی؟ اصل تو ہماری آخرت ہے. تو جو ایک چھوٹی منزل میں جانے کے لیے میں نے فکر کیا تو میری منزل آسان ہو گئی. تو میرے دوستو، جو قبر اور آخرت کی منزل ہے، جو سب سے بڑی منزل ہے، اس کی تیاری کے لیے ہمیں کیا چاہیے پھر؟ بولیں، فکر اور دھیان. فکر اور دھیان ہوا تو میں سیٹ بک کرائی، کپڑے سیٹ کیے، پہنچا، مزے کیا. تو آج وہ لوگ جو ایک فکر اور دھیان رکھتے ہیں آخرت کے بارے میں کہ ہم نے جانا ہے، ہم نے پہنچنا ہے، کسی وقت بھی کال آ سکتی ہے، تو ہر وقت پیکنگ کرتے ہیں اپنے سامان کی. سبحان اللہ، سمجھ آئے گی؟ وہ ہر وقت پیکنگ کرتے ہیں اپنے اس خیال کی کہ میری منزل پہ جانا ہے، بڑی خطرناک منزل ہے، قبر میری منزل آئے گی، فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا، اس کی بھی نماز پڑھی ہے، اس کی نماز پڑھی ہے، کل میری نماز پڑھی جائے گی. اب یہ فکر ہے اس کے اندر. جتنا زیادہ اس کا فکر ہوگا، حالانکہ میں ایکسٹرا کام کراتا تھا، فیڈ اپ ہوتے تھے میرے گھر والے، کیا تم کر رہے سامان چیزیں ڈالو چلے جاؤ، ساری دنیا جاتی ہے، ان کا جانا کوئی عجیب ہی ہوتا ہے. میں کہ میں جانا بھی عجیب ہوتا ہے اور آنا بھی عجیب ہے ہمارا. تو پھر قبر جو ہماری پکارتی ہے، ہم بلاتی ہے، میرے بھائی، اس کے لیے ہمیں کوئی فکر ہے؟ اس کی کوئی ہم سوچتے ہیں کبھی؟ جب ہم سوچیں گے نہیں، ہم فکر کریں گے تو تیاری کیسے کریں گے؟ اور یہ قانون بتا دیا آپ کو، جب تک کسی چیز کی آپ فکر نہیں کریں گے، سفر کی آپ تیاری کر ہی نہیں سکتے. صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ سب سے پہلی چیز کسی سفر کی بھی چھوٹی، آپ لندن جا رہے ہیں، you have to think about it. گاڑی پیٹرول ڈالیں، فلاں کریں، کون سی گاڑی لے کے جائیں، ایک فکر ہوگی چھوٹی سفر کے لیے. جو اتنا بڑا فکر، ہمارا سفر اس کے بعد ریٹرن ٹکٹ ہے ہی نہیں اس کا. تو ان کے تو ریٹرن ٹکٹ ہیں، دیکھیں کتنا اچھا جملہ نکلا ہے، نو ریٹرن، از ون وے ٹرافک، ون وے، اس کا ریٹرن ملتا ہی نہیں ہے. جو گیا مڑ کے نہیں آیا. پھر کتنے رولیں، کتنے یاد کریں، کتنے ہاں ماتم کریں. ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، پیار کرنے والا ہو، چھوٹا بچہ ہو، پیارا بچہ ہو، کچھ بھی ہو، جو گیا گیا، نو واپسی. فکر کہاں گیا ہمارا؟ اور پھر یہ فکر کس طرح طے ہوگا؟ بغیر آخرت کے طے ہو ہی نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جماعت تیار کی جس کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے، یہ ایک نمونہ ہے ہمارے سامنے، جن کو آپ نے تیار کیا. ان کے اندر ایک جو چیز لاحق تھی، جو موجود تھی، جو ان کو کور کرتی تھی، وہ صرف ایک ہی تھا، آخرت کا فکر. کسی بھی صحابی کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ، فکر آخرت کے اندر گم تھا وہ شخص. جب فکر آخرت اس اندر موجود ہوا تو ان کی تیاری بہت اونچی تیاری تھی. بولے سبحان اللہ. آج تک قیامت تک کوئی ایسا انسان نہیں گزرے گا جو کوئی ایسی تیاری کر سکتا ہے کہ جیسے طلحہ نے کی، زبیر نے کی، ابو بکر صدیق نے کی. کوئی دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا. عجیب تیاری تھی.
کیوں کہ اس کی تیاری کرانے والا ان کا شیخ بڑا زبردست ہے. جتنا اونچا شیخ ہوگا اتنی تیاری زیادہ ہوگی. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. بڑے بڑے انبیاء آئے سب آئے لیکن معراج ملا تو کس کو ملا؟ ہمارے نبی کو. آسمان پہ کون گیا؟ ہمارا نبی گیا. سدرۃ منتہا سے کون نکلا؟ ہمارا نبی گیا. نور گیا یا بشر گیا؟ چلیں یہ بھی نقطہ بتا دوں گا. نور تو وہیں بیٹھ گیا جو نوری تھا وہ تو وہیں کھڑا ہو گیا. بھائی کیوں نہیں چلتا؟ کہتے میں تو نوری ہوں یا تو کوئی اور چیز جا سکتی ہے آگے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. کیوں اس پہ کیوں جھگڑتے ہیں؟ نور افضل ہے. نور کہاں سے افضل ہے؟ نہیں، افضل وہ ہے جو ہمارے نبی تھے. آپ نور بھی تھے اور بشر بھی تھے، دو چیزیں تھی. لیکن فرشتے نور ہی نور ہیں، بشر نہیں ہیں. اگر ہم نے خالی نور کہیں گے نبی کو تو ہم نے ڈاؤن کر دیا، وہ تو فرشتوں کو کام تک پہنچ گئے. پھر جا کے دکھائیں آگے. نہیں، ثابت یہ ہوا کہ سرکار نور بھی تھے اور اس سے بڑی چیز تھے بشر بھی تھے. نور ایک حد تک جا سکتے ہیں لیکن جس سے جو نور اور بشر ہو وہ بہت آگے جا سکتے ہیں. پسند آئی بات مجھے؟ اس میں جھگڑی کیا بات؟ اس میں جھگڑی کی بات صاف آپ کو معراج سفر بتا رہی ہے، منتہا بتا رہی ہے. سید الملائک جھوم کے آگے جا رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں، انٹروڈکشن کرا رہے ہیں، نبیوں سے ملا رہے ہیں. جب وہاں گئے کہ جی بس ہے. کیوں بھائی بس تیری کیوں ہوگی؟ نہیں بس کیونکہ میں نوری ہوں. اچھا وہ تو ایک جماعت ہو کری جس نے نور نہیں کہا وہ کافر، وہ مرتد. پاگل ہے، شیطان سے کر دیتے. کہتے ہیں میں تو نوری ہوں. یہاں تو آگے وہی جا سکتا ہے جو نور سے بھی آگے ہوگا. تو پتہ چلا سرکار نور نہیں تھے بلکہ نور سے بھی آگے بشر تھے. اور آپ نور بھی تھے اور بشر بھی تھے. نہیں سمجھے بات؟ جو میری بات سمجھے ہاتھ کھڑا کرے. کوئی دیوبندی بریلوی آنی ہوگا سیدھا مسلمان ہوگا. نیچے کرے ہاتھ. چلے چلو آگے چلتے ہیں. تو جب تیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فٹ کیوں پیدا کہ ایسے انسان فٹ کے جو قیامت تک نہیں آ سکتے. آنے کے سوال کیا آپ ساری دنیا کے کتب ابدال کھڑا کر دیں. ایک نبی جو بہت ہی نبی وہ صحابی اس کے پاؤں کی خاک گھوڑے کی ناک سے نکلی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا کوئی. کیوں کہ شیخ تگڑا تھا. ان کا شیخ بہت تگڑا تھا جو کبھی زمین پہ ہوتا تھا کبھی آسمان پہ ہوتا تھا. سبحان اللہ. شیخ اعلیٰ دیا جماعت بھی زبردست ہوگی. تو یہ مسئلہ کہ یہاں ثابت ہوگا جتنا بڑا شیخ ہوگا اتنی بڑی جماعت ہوگی. نہیں بات سمجھ؟ بڑائی اس کا مطلب کہ سر اونچے ہوں گے سینگ نکلیں گے نہیں. ان کی بڑائی سے مطلب اس سے زیادہ عشق نبی ہوگا ان کے اندر. ان کی طرز زندگی، ان کی لباس، ان کی شکلیں، ان کی امامیں، ان کی صورت ملتی جلتی ہوگی. ان کی اولادوں میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی. بولیں سبحان اللہ. چھوٹے چھوٹے بچے حسبنا اللہ پڑھیں گے، لا حول لا الہ پڑھیں گے، جھومیں گے، ٹکریں ماریں گے زمین کے اوپر ذکر میں. بڑے بڑے بڈھے نہیں کر سکتے یہ کام. کیوں کہ شیخ مضبوط ہے. اصول کی بات ہے نا. نبی بڑے ہے، 1 لاکھ سے زیادہ نبی ہے، لیکن سب سے اولا والا ہمارا نبی. تو جب اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی تھا تب ابو صدیق اور عثمان بھی کتنے بڑے ہوں گے پھر. یہ صحیح ہے نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ بڑی تعلیم دی اپنی جماعت کو. سن لیں آپ غور سے، جملہ دے رہا ہوں آپ کو. نماز نہیں سکھائی، کچھ اور چیز. سب سے زیادہ جو زور لگایا اپنی جماعت پر لگایا کیا کہ ان کے دھیانوں کو آخرت کی طرف لگایا. ہمیں پتہ ہی نہیں اس بات کا. سب سے زیادہ جو آپ نے اپنی جماعت پہ زور لگایا نا، ان کی فکر کو جو 1 سیکنڈ کے لیے بھی دنیا کی طرف نہ آنے دیتے تھے.
ایک سیکنڈ کے لیے بھی بحرین سے مال آیا، بہت خوبصورت چیزیں آئیں، اس میں کپڑا بڑا ایک عمدہ کپڑا تھا، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، بہت اچھا کپڑا تھا۔ اب صحابہ کی جماعت اس کو کبھی آنے نہیں دی دنیا کی طرف، اللہ کے نبی نے فکر ہی نہیں آنے دیا کبھی ان کا۔ اب جماعت جب بیٹھی ہے تو انہوں نے دیکھا بڑا اچھا کپڑا بھی ہے اس مال کے اندر، تو سب نے ایک دوسرے کو دیکھا یہ کیا چیز ہے، کہتا ہے یہ مخمل ہے کوئی، سب نے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا اس کو، ایک لے رہا دوسرا لے رہا، وہ دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے ہیں، ایک دم نبی ان کی طرف متوجہ ہو گئے، کہتی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہتی بڑا خوبصورت، ہم تو پہلی دفعہ دیکھے ہیں سہرائی ماشاءاللہ شہزادے، ان کو کیا پتا کہ کیا چیز ہے یہ اتنا خوبصورت کپڑا، تو بڑا محظوظ ہونے شروع، دیکھا ان کا طبیعت فکر کی اس طرف اور جانے والا ہے، دیکھیں گے طبیعت اللہ کے نبی کی فوراً اس وقت آپ نے توجہ فرمائی، کہتے یہ تم دیکھ رہے ہو نا، یہ معاذ ابن معاذ تھے، سعد بن ابن معاذ، کہتے جن کا بھی انتقال ہوا جب پہنچے ہیں، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے جنت کے جو رومال دیے ہیں نا، رومال ہوتے ہیں عام چیز صاف کرنے کے لیے بھی، ناک شاک صاف کرنے، تو جنت میں بھی رومال ملیں گے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، حدیث سے ثابت ہو گیا نا، وہاں رومال بھی ہوں گے ہمارے پاس، جہاں ہم اوڑھتے ہیں یہ سائڈ پہ رکھتے ہیں نا رومال، اس میں وضو کر لیا تو دیں گے اللہ تعالیٰ ہر چیز وہاں پر انسان کو، کہتے وہ جو رومال ملیں گے جس کام کے لیے، اس سے کروڑوں درجے بہتر ہوں گے جس کو تم ہاتھ میں دیکھ رہے ہو۔ سبحان، صحابہ نے ایسے چھوڑا جیسے بچھو کو پھینکتے ہیں نا، سانپ کو پھینکتے ہیں، اس طرح کپڑے کو ہاتھ چھوڑا، ہاتھ جھاڑنا شروع کر دیا۔ یہ تربیت تھی، کیوں کہ انہوں نے اس جماعت کو تیار کیا تھا جو ہمارے لیے نمونہ ہوں گے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ تمہاری کامیابی سے اس سفر میں تیاری کی جو سب سے بڑی یہ ہوگی کہ اپنے فکر کو ہمیشہ کس پر رکھنا، آخرت کی طرف رکھنا۔ دنیا ہوگی، سب کچھ ہوگی، اس لیے دنیا میں بھیجا ہے، رنگین دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا، لیکن تمہارا کام جو ہوگا تمہاری فکر اس دنیا کے اندر بھی جو آخرت کی تیاری کی طرف، کہ جب فکر آخرت کی طرف ہوگی تو تمہاری تیاری بھی اعلیٰ درجے کی آخرت کی ہوگی۔ میں نے مثال آپ کو پہلے دے دی، بات سمجھ آئیں گی اب تک آپ؟ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، 99.9% نو فکر، اس سفر کی فکر ہے ہی نہیں ہمیں، صرف بتا رہا ہوں، برا نہ مانے یہ بات، مجھے پتا صبح اٹھتے ہیں فکر کرتا ہے آدمی کہ آج کا دن میرا ایسا گزرے کہ یار میں ایسے ایسے کام کروں، میں نے جانا ہے قبر پہ، کچھ نہیں ہوگا، دنیا کی بات ہوگی، دنیا کا ڈب ہوگا، دنیا کی تیاری ہوگی، موت کو تو پتہ میں۔ جبکہ ایک مومن کی شان ہے کہ 99.9% اس کو فکر آخرت ہونی چاہیے، اور ہمارے کہ مائنس کر دو 6 میں سے ایک مائنس سے کچھ بھی نہیں ہے۔ How can you say that we are doing something for the akhirah then? Is this the preparation for the akhirah? We call it? No, not at all. Deceivement, big deceive. بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات دی ہیں ہمیں، وہ ساری عبادات کا مفہوم ہی یہی ہے کہ ان کی فکر آخرت کی طرف ہو، اور سب سے اعلیٰ جو عبادتوں میں 4 باتیں ہمارے روزہ، حج، زکوٰۃ، یہی ہے نا، سب سے منفرد عبادت جو اللہ نے دی ہے وہ نماز دی ہے۔ روزہ دیا چلو بھائی 1 مہینے کے بعد دی ہے، حج دیا زندگی میں 1 دفعہ دی ہے، زکوٰۃ دی بھی اتنے پر سٹاپ دے دیں، کس لیے؟ فرمایا اس سے یہ آدمی قابو نہیں آئیں گے، بلکہ ان کے تو پاس ایسی چیز ہونی چاہیے کہ ہر 5 نمازیں دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہر نماز جلدی جلدی آئے، اور اس نماز کے ذریعے ان کی فکر میری طرف ملبوز ہوتی چلی جائے، آخرت کی طرف ہوتی چلی جائے۔ جب ہی جوڑا نہ گیا نمازوں کو نا ایک ساتھ دوسرے طرف، یہ ختم، دوسری ہے، اب گئے دنیا میں جائیں، پھر خیال نہ آئے، پھر باقی دنیا میں آ جائیں۔ لیکن افسوس کے بعد یہ ہم اس نماز پہ اکتفا تو کر بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے گیپ کو پورا نہیں کرتی ہے نماز۔ کیوں کہ اس نے بتایا جتنی اللہ معاف فرمائے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جتنے خیالات اور باتیں ہمارا حل دنیا کا نماز میں ہوتا ہے، کسی چیز میں اور میں ہوتا ہی نہیں ہے۔
نمازوں کی رکعتیں ہم بھول جاتے ہیں. ہمارے سارے مسئلے نماز میں حل ہوتے ہیں. بیوی کو میں نے یہ کرنا ہے جب شاپنگ، اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا بول، پھر اس کے بعد میں اتنے کام پہ جانا ہے، ادھر جانا ہے، اندر دماغ ہماری دنیا پہ گھوم رہا ہے. جبکہ نماز ہمیں دی گئی تھی کہ فکر آخرت تو اللہ ہو کر کہیں تو دنیا سے غائب ہو جائیں. ہم غائب نہیں ہوتے اس میں. کیوں کہ نماز پہ محنت نہیں کی ہم نے. نماز خانے کے لیے آتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ فکر دوں آپ کو کہ یار جلدی جلدی نماز پڑھیں پھر آرام سے کھانا کھائیں گے. یہ فکر ہے ہمارا. جلدی جلدی نماز پڑھ لو یا پھر آرام سے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، تسلی سے کھانا کھائیں گے. حالانکہ کہنا یہ چاہیے کہ جلدی جلدی کھانا کھاؤ پھر آرام سے نماز پڑھیں. کہ کھانا لگا ہوگا دعوت میں، چلو جلدی سے نماز پڑھ لیتے ہیں پہلے تاکہ نماز سے فارغ ہو جائیں. عام ہے یہ بات، وزٹ کامن. یہ جلدی ٹرخاؤ اس کو تو نماز کو جلدی سے کرو، پڑھ کے جلدی لاؤ کر کے بس اب لے آؤ کھانا، بیٹھیں گے، چائے پئیں گے، گپ شپ ماریں گے. حالانکہ ڈفرینٹ چیز ہے ہمارے. ایک مومن کی شان یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو چیز اس کو شارٹ کرے، اس کو زیادہ کرے، جس کی طرف آخرت کی طرف مبذول ہوتی ہے طبیعت انسان کی. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ تو کیا تیار کیے بیٹھے ہم تو کوئی پرویشن ہے ہی نہیں ہماری، کیونکہ فکر ہمارے میں نہیں ہے، دھیان ہمارے میں نہیں ہے. ایک شخص نے عمرے کی تیاری کی، میں مزے کر رہا تھا، ماشاءاللہ کپڑے پہن رہا تھا، آرام سے تھا، صحن میں تھا. وہی لوگ جو دنیا کے اندر انشاءاللہ تباد خیال فکر کر جاتے ہیں، ان کی تیاری لاجواب ہوتی ہیں آخرت کی. جب وہ مرتے ہیں صرف دنیا والے نہیں روتے ان کے لیے، نہیں، وہ عجیب موت ہوتی ہے ان کی موتیں عجیب ہوتی ہیں. ہم تو ٹرخاؤ لوگ ہیں، ہم تو دنیا کی تفراق میں اتنے گم ہیں کہ مسجد میں آ کے، نمازوں پہ آ کے، عبادات میں آ کے، ہر چیز میں ہمیں فکر دنیا ہے. عمر حج بھی اس لیے کرتے ہیں وہاں جا کے دعا مانگیں گے ہمارا اولاد ہو جائے جی، وہاں یہ دعا مانگ. ہم دنیا کی دعائیں مانگتے ہیں. برا نہ مانے میری بات کہ میں حقیقت آپ کو جلدی دعا قبول ہوتی ہے وہاں دعا مانگے. کسی کو فکر آخرت نہیں ہوگی، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہاتھ پھر اس دعا کے بعد. اللہ کو مانگ لو اس کے بعد بچتا ہی کچھ نہیں ہے. اللہ کی رضا مانگ لو بات ختم، نبی کی محبت مانگ لو بات ختم. نبی اپنی محبت دے دے پھر اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. شیر سنا جاتا نا آپ کے ساتھ، ملتے ہیں پھر چاہیے اور کوئی چیز کے بعد ختم. راستے بند ہمیں کچھ نہیں چاہیے. دیکھیے وہاں بھی ہم بہت تھوڑے مانگتے ہیں، کس سے کہانی اور ہر جگہ پہ ہم نے دنیا کو آگے کیا. چینج کرو اپنے تصور کو، اپنے دماغ کو، تصوروں کو کھیل چلو. ایک کامل شیخ جو ہوگا وہ توائے رسول ہوتا ہے، وہ اپنے مریدوں کی توجہات کو اسی طرف مبذول کرواتا ہے. اس کا فکر یہ ہوتا ہے. تزکیہ شیٹ کیا ہے، میں کیوں دیا آپ کو؟ تو آپ کا دھیان نہ بٹے، آپ کی تیاری رہے اس میں کہ میں یار میں کیا کر رہا ہوں، نماز میری صحیح، میں گناہ کر رہا ہوں، سنت کے مطابق چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا ہے یا نہیں. تزکیہ شیٹ ہی آج تک کسی شیخ نے ایسی شیٹ پیش نہیں کی ہوگی، گارنٹی کر رہا ہوں میں. بتائیں مجھے کوئی یہ طرز تیاری یا آخر تو مجھے کہیں دکھا دیں آپ کو. حالانکہ اپنے سر میں نے مصیبت لے لی ہے، یہ مجھے پتہ ہے بیٹھنا پڑتا ہے مجھے رات کو 2 بجے تک دیکھنے کی شیٹیں اور پھر ان کو بتانا اور ان کو یہ کرنا. اٹس ناٹ جوک. لیکن کیوں کہ جب ایک انسان کو ذمہ داری دی ہے، کل مجھ سے بھی سوال ہوگا کہ تو نے اپنے مریدوں کو تیار کیا کرایا تھا. اسی طرح جس طرح کہ نبی پاک نے اپنے مریدوں کو یہ کہا تھا کہ خبردار یہ تو کچھ بھی نہیں، رومال تو وہاں ملیں گے. ایک اچھی شیخ کی بھی یہ ہوتی ہے ہر وقت اپنے مریدوں کی توجہات کو آخرت کی طرف رکھے. نہ تو جواب دینا پڑے گا اس کو. اب اس میں مصیبتیں تو آتی ہیں، پریشانی تو آتی ہیں. جو بھی کوئی نبی کے راستے پہ چلے گا وہ راستہ سہل نہیں ہو سکتا دنیا کے اعتبار سے.
اور آخرت کے اعتبار سے پل صراط پہ ایسے بھاگے گا جیسے انسان کے گھوڑا بھاگتے ہیں انسان. جہاں سب مشکل میں پھنسے ہوں گے وہ راستہ اس کے لیے آسان ہوگا. اور جہاں سب مشکل میں پھنسے مزے کر رہے ہیں جہاں راستہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ مشکل ہو. اگر یہاں زندگی گزارنا مشکل ہو رہی ہے آپ کے ساتھ، سمجھے سبحان اللہ پل صراط پار ہو جائے گی آرام سے. نو وریز. یہاں کا اجر وہاں ملتا ہے انسان کو. تیاری یہاں ہوگی اجر وہاں ملے گا. بوئیں گے یہاں کاٹیں گے وہاں، پھل وہاں کھائیں گے. یہاں پھل یہاں نہ مانگیں. میں اپنے حضرت کا ایک بہت پیارا مقولہ یاد آتا ہے کہ ثمرات کی طرف مت بھاگو. یہاں میرے حضرت فرماتے دیکھیں وہ شیخ وہی شیخ ہوتا ہے جو ذہن کو موقوف کرتا ہے ادھر سے اور آخرت طرف لے کے جاتا ہے. مجھے خط لکھا کہ فاروقی صاحب ثمرات کی طرف مت بھاگیں. بات سمجھے؟ ثمرات ہم کہتے ہیں نا ہم ذکر کریں گے تو یہ ہو جائیں گے، شیخ بن جائیں گے، فلاں بن جائیں گے. یہ ثمرات ہیں نا اس چیز کے. تو فرمایا ثمرات کی طرف نہ بھاگیں، تفویض کرتے ہیں اللہ کی طرف. وہ دے یا نہ دے، ملے یا نہ ملے، تم اس کی تلاش جاری رکھو. ہائے یہ کامل شیخ ہی کہہ سکتے ہیں. تم اس کی تلاش جاری رکھو. ہاں اختیاری عمل کو ہمیشہ قائم رکھنا، اس کو نہ چھوڑنا. کتنی بڑی بات ہے کہ جو عمل تمہارے اختیار میں دے گیا آپ اس پہ توجہ کرو. جو تیرے پاس نہیں ہے اللہ پہ چھوڑ دے. ثمرات کو کیوں ڈھونڈتا ہے؟ ثمرات ملنے ہی ملنے، اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں تجھے مل جائیں گے. تھے نا کامل شیخ نہیں تھے حضرت علی مرتضی. دیکھیے پھر محنت کرنی پڑتی ہے نا، تبھی تو آپ کی محنت کرے گا. تو میرے بھائیو اگر آخر چاہتے ہیں آپ تو فکر پیدا کریں. فکر نہیں ہوگی تیاری نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی تیاری. میں آپ کو بتاتا ہوں 100% اس کے اگینسٹ تیاری ہوگی. دنیا کی، مال کی، اولاد کی، فلاں کی، اس کی، اس کی، اور ہر چیز جو بھی ہمارے پاس ہوگی فکر کے بغیر وہ ساری دنیا کے لیے ہوگی. چاہے علم ہو، چاہے بزرگی ہو، چاہے قرآن ہو، چاہے حفظ ہو، سب کے ساتھ دنیا اٹکی ہوگی. اس مسجد میں کتنے پیسے ملتے ہیں، ادھر چلو ادھر کتنے ملتے ہیں، اتنے پیسے تقریر کے ملتے ہیں، اذان کے اتنے ملتے ہیں. دنیا کے ساتھ تعلق ہوگا، کتنے بڑے آپ عالم بن جائیں اگر فکر نہیں ہوگی. اگر فکر ہوگی تو ہر چیز کا تعلق آخرت سے ہوگا. بات پسند آئی ہے؟ مدرسے کھولو، دارالعلوم کھولو، سب کچھ چلو، اگر فکر نہیں ہے یہ دنیا دے گی آپ کو. وہ دنیا میں اڈے ہوں گے، دنیا میں فیکٹریز ہوں گی، وہاں سے دنیا کمائیں گے، آپ مال کمائیں گے، گاڑی بنے گی، مکان بنیں گے، ہوں گے دارالعلوم. لیکن جب فکر کے ساتھ بنیں گے سبحان اللہ پھر کیا بنے گا؟ پھر دیوبند بنے گا. ایک درخت کے نیچے قائم کیا. آج باہر دیکھیں آپ، بڑا مدرسہ نہیں تھا، بڑے دارالعلوم تھے، چندے مانگتے نہیں پھرتے تھے. وہ چندوں سے نہیں بناتے ہیں مدرسے. جی روٹی نہیں ہے جناب، ان کے پاس گندم نہیں ہے، بوری نہیں ہے، ہمارے مر گئے جی فلاں. وہ بچوں کے لیے تم بھیک مانگ رہے ہو، اپنے لیے بھیک مانگ رہے ہو. نہ رمضان کا پتہ، نہ حج کا پتہ، بس بھیک مانگنی ہر وقت. انہوں نے کس کے نام لے کے؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو. ان کا کیا قصور ہے بیچاروں میں؟ اس کے کیا قصور ہے؟ 2-3 قاعدے پکڑا کے پوری دنیا میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. یہ آپ کا توکل ہے؟ یہ اللہ پہ کی کرتے ہیں کہ دنیا کا آج تک کسی یونیورسٹی کو میں نے مانگتے نہیں دیکھا، کسی انگریزی کالج میں مانگتے نہیں دیکھا. لیکن تیرا توکل کیسا ہے کہ تو اللہ کے قرآن بھی پڑھاتا ہے اور تو مانگتا بھی لوگوں سے پیسے. مانگ تو اللہ سے مانگتے رہا، مدرسہ پڑھے رہا. چلے تم سے سوائے دنیا کو پڑھانے والے لوگ ہیں. غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں؟ سوچیں آپ کبھی کالج والا آیا آپ کے پاس رمضان میں؟ جی میرا کالج جناب، میں نے BSc کرا رہے ہیں بچوں نے جناب، ڈاکٹر بنانا ہے، کوئی پیسے ہیں؟ کوئی دے گا؟ ہمارے 4 بچوں کو بٹھا کے سپارے ہاتھ میں دے دیے قرآن، ساری دنیا میں بھیک مانگتے پھر رہے. دروازوں میں کھڑے ہوتے، بیٹھتے، بستر بچھاتے ہو کہ پیسہ دے دیجیے، اور جناب پیسہ دے دینا، زکوٰۃ دے دینا، بھائی صاحب زکوٰۃ تو دے دو. لا حول ولا قوت.
ایسے ہی مدرسے میں چلا گیا ڈیرا حاجی خان میں، سر پکڑ لیا، تاش چل رہا، کھانے چل رہے، بکرے لٹکے ہوئے. میں کہ یہ تو ایسے پیسے مانگتا تھا یہاں کر، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا. اس کو تو پہلے رنگ اڑا کہ یہ کہاں سے آ گئے جوان بولٹن کا، تو میں اس کو دیکھتا مانگتے ایک بوری کا پیسہ. بھائی یہ مزے ہو رہے ادھر، مکان بن رہے یہ وہ. میں کہ جی مدرسہ کدھر ہے آپ کا؟ وہ بھی چھٹیوں پر ہیں جی. میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں بلیم نہیں کر رہا کسی کو، لیکن کیونکہ فکر آخرت نہیں تو نتیجہ یہی نکلے گا آپ کچھ بنا لیں. اگر فکر آخرت ہے تو الحمدللہ آپ 4 بچوں کو بٹھائیں پڑھانے کے لیے، وہ اتنے بڑے عالم بن جائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کس طرح بنے گے. آپ نے اخلاص دیا ہے، آپ کو فکر ہے کہ آپ ایک بچہ حفظ کراؤں گا تو میرا بچہ سرمایہ حیات آخری بن جائے گا، اس کو ہر منزل پہ اونچا پہنچاؤں گا تو کیا میں استاد پیچھے رہ جائے گا؟ جب اس کے سر پہ تاج پہنا جائے گا تو استاد پیچھے رہ جائے گا. نہیں، میرے اخلاص سے جو علم تھا میں نے اس کو بانٹ دیا. تبھی خانقاہ والوں کو آپ نے دیکھیں گے چندہ مانگتے پھرتے ہیں. کبھی میں نے مانگا اپنے حضرت کے لیے چندہ؟ کبھی میں نے 4-5 خانقاہیں میں نے اس ملک کے اندر، کبھی میں نے چندہ مانگا آپ سے؟ چندہ مانگا؟ آپ جا کے بیلنس اکاؤنٹ ان کے چیک کر لیں. میں کہتا ہوں اتنے پیسے ہوں گے ان ہمارے اکاؤنٹس میں، ہر خانقاہ میں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اور الحمدللہ دیکھ اب اجتماع ہوتا ہے ہمارا، کسی پیسہ مانگا، کچھ کیا، 15 20 ہزار پاؤنڈ کے کھانے کھلاتے ہیں لوگوں کو الحمدللہ. یہیں سے سبق سیکھ لیا. بولے سبحان اللہ. فکر نہیں ہے، اگر فکر آخرت ہو تو یہ کام بند ہو جائیں سارے، یہ بکواس بازیاں بند ہو جائیں سارے. کس طرح گیم کھیلتے ہیں دین کے ساتھ، اندازہ لگائیں. کس طرح گیم کھیلتے ہیں ہم دینوں کے ساتھ بھی، کس طرح قرآن کو ہم نے اپنے برباد کیا ہے، کس لیول پہ ہم لے آئے، اپنے علم کو ہم کس لیول پر لے آئے. علماء کرام کی میں نے اپنے کانوں سے سنا ان کی باتیں. میں تو پہنچ چکا ہوں نا یہاں، میں نے کہا ہر مثال آپ کو میرے پاس ملے گی. میں تو بہت اونچی جگہ بند ہو چکا تھا جہاں میں ان کی باتیں سنی دوسرے لوگوں کی کہ کیا باتیں کر رہے تھے ہمارے علماء کے بارے میں یہ لوگ. میں حیران ہو گیا ان کے پاس اتنا نالج ہے، دے نو ایوری تھنگ. واللہ میں تو بڑا حیران ہے، تو ہمارے دارالعلوم کی باتیں کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں ہمارے مولویوں کا. میں تو بند تھا نا کمرے کے اندر، دروازے کے باہر وہ باتیں کر رہے تھے. کہتا بٹ یہ آدمی ہم پکڑ تو لائے اس کو، لیکن ویسا لگتا نہیں ہے. سب سن رہے ہیں باتیں. کہتے یار دوسرا کہتے یہ تو لیٹا تو اس کو تو اٹھانا پڑے، اس تو اتنی گہری نیند سو رہا تھا، اس کو فکر ہی کوئی نہیں ہے. اور جتنا ریسٹ ملا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مجھے اٹھایا انہوں نے، مر تو نہیں گیا یہ آدمی کی کنڈیاں کھوڑ کے آگا آوازیں مار رہے ہیں مجھے. کہتے یار یو میکنگ ہالیڈیز ہیئر؟ میں کہ مور دین ہالیڈیز بیکاز آئی گاٹ دا ریسٹ ہیئر. مجھے تو وہاں کام کرنا پڑتا ہے، میں تو ریسٹ کر رہا ہوں یہاں. ماس پڑے سارے دوست بن گئے، دشمنی نکل گئی، دوستی میں آ گئی. واللہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ ایسی جماعت ہیں، ہمیں کیا کمی ہے؟ سب فکر بنائیں اپنا. نہیں سمجھے بات؟ ہاں فکر بنے، خود بخود یہ چیزیں صحیح ہو جائیں گی آپ کی. مدرسہ چلائیں گے آپ، لیکن مدرسے کا رنگ تبدیل ہو جائے گا. شوق جو آپ میں ہوگا پورا، علم کو دیں گے لوگوں کو، لیکن جب فکر آخرت ہو جائے گی تو سارے آخرت میں ٹلنا شروع ہو جائے گی. اس کا بدلہ آپ آخرت میں مانگیں گے، دنیا میں نہیں مانگیں گے. وہ بچے آپ کو پیارے لگیں گے، خوبصورت لگیں گے، ہم کو چومیں گے، کبھی گالی دیں گے، کیونکہ میرے آخرت کا سرمایہ ہے. ان کا قرآن سنائیں گے، آپ ان کو منہ چومیں گے جب وہ قرآن پڑھیں گے. بننا کیسے بنیں گے حافظ؟ داڑیاں کاٹنے والے، سیٹیاں بجانے والے، نمازیں چھوڑنے والے، ادھر حفظ کر کے جاتے ہیں، ادھر ان کے بال داڑیاں کٹی ہوتی ہیں، بس ان کا حفظ اتنا ہوتا ہے کہ تراویحیں پڑھا دو، دیٹس آل. باقی سارے گناہ کرتے پھرتے ہیں. کیوں کہ جنہوں نے پڑھایا ہے ان کو فکر آخرت نہیں تھا، تو ان کا سرمایہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو.
اگر فکر آخرت، سزا کس کو مل رہی ہے؟ پڑھانے والے کو دی جا رہی ہے سزا. میرا فلسفہ سمجھا کریں آپ کہ اگر وہ بچہ نیک ہو جاتا ہے جس کو اس نے پڑھایا ہے تو کیا اس کو ثواب مل جاتا، لیکن اس کا فکر آخرت نہیں تھا، فکر دنیا تھی، اس کو اس سے دنیا کمائی اس نے قرآن کے نام پر. ہر طبقے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، آخری منزل ہماری کیا ہے؟ قبر ہے. قبر کو اچیو کرنا ہے ہم نے، وہ جب تک نہیں ہوگی جب تک اس کی تیاری نہیں کریں گے، اور تیاری کبھی سفر کی نہیں ہوتی جب تک اس کا فکر نہیں کریں گے. بات سمجھیں گے بھائی آپ؟ ٹھیک ہے، باتیں سمجھ گئی یہاں تک؟ آپ کوشچن آپ کر سکتے ہیں، ہاؤ کین ویل کریٹ فکر. صاحب ہم کیا کریں فکر، ہم تو کوشش کیا کریں فکر کہاں سے لائیں؟ کوشچن ہے یا نہیں ہے؟ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ، میں آپ کا ٹیچر بنا بیٹھا ہوں، پروفیسر بہت شو مار رہا ہوں میں، یہ پتہ ہے مجھے پتہ ہے نہیں، فکر کہاں سے لے کر آئے؟ میں نے ایک جملہ کہا تھا بیچ میں اس کی دفعات میں حدیث تھی، مرتے روز ہیں ہم، جنازے اٹھتے ہیں، تھوڑے بہت روئے ختم ہو گیا، گھر والے رو رہے ہیں، بار والے رو رہے ہیں، آنسو ٹپک رہے ہیں، بس جی سلام دو تسلی دی جا رہی ہے. موت تو اس کی ہوتی ہے کہ زمین آسمان روتے ہیں اس پر. حدیث جب مومن مرتا ہے تو زمین اور آسمان وہ جگہیں چیختی ہیں، روتی ہیں جو ہم نہیں سن سکتے. اللہ سوال کرتا ہے اس سے، ماں آپ کا بھی عبد ہی اے زمین آسمان خطو، تم کیوں رو رہے اس آدمی کے پیچھے؟ واٹس ہیپن ود یو؟ حدیث ہے. میں آپ کو تمہیں کس نے رلایا؟ زمین تمہارا کیا تعلق اس انسان سے جو مر گیا؟ چیو گھر والے رو را کے چپ ہو گئے، تم ابھی تک لگے ہو رونے کے لیے، کیوں پیٹ رہے ہو تم ماتم کر رہے اس شخص کا؟ جواب سمجھ کے کیا کہا؟ یا اللہ تو خبیر اور بصیر ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن علم ہم تک اس طرح پہنچاتا ہے ڈائلیگ کے ساتھ. یہ بھی انداز ہے سنت الہی ہی ڈائریکٹ کرنا اس طریقے سے. جی اللہ ہم روئے تو اس لیے ہیں، جانتا تو سب کچھ ہے کہ یہ وہ شخص ہے، یہ عام شخص نہیں ہے، یہ عجیب شخص تھا. کیا کہ ہمارے جس خطے سے پاس سے گزرتا تھا، جس جگہ سے گزرتا تھا، تیری یاد اور ذکر کرتا ہوا گزرتا تھا. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جس خطے سے بازار جا رہا ہے، گھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، دکان پہ جا رہا ہے، گاڑی میں بیٹھا ہے، وہ جس خطے سے ہماری جگہوں سے گزرتا تھا، اللہ تیری یاد کرتا گزرتا تھا، اور جب تیری یاد کرتا گزرتا تھا ہم پہ اتنا بڑا احسان کرتا تھا، ہمیں آباد کر دیتا تھا. کیا فکر ہے؟ ہمیں آباد کر دیتا تھا، ہم پہ بڑا احسان کیا شخص نے، ہمیں زینت بخشتا تھا. ذکر والی کی تعریف کی ہے زمین آسمان میں. بات سنائیے اب کیوں کہ اس کے اندر ایک چیز یہی تھی سب سے بڑی خاصیت کہ خالی رہنے نہیں تھا، اس نے ہر خطے کو آباد اور خوشحال کرتا چلا جاتا تھا، بنجروں کو خوشحال کر دیتا تھا، زینت بخش دیتا تھا. کسی جنگل سے گزرا، کسی باغ سے گزرا، جہاں سے گزرا ہے، دکان پہ گزرا، شیطانی جگہ سے گزر رہا ہے، لیکن جہاں پہ نور بخشاتا جاتا ہے تیرے ذکر کا. تو ہم آج رو رہے ہیں کہ ایسا انسان تیری دنیا سے رخصت ہو گیا، ہائے اب ہمارا کیا بنے گا. سبحان اللہ. حدیث تو فکر پیدا کرنے والی چیز کلیئر ہوگی. سب سے بڑی چیز جو فکر پیدا کرتی ہے وہ ذکر اللہ ہے. کہ ذکر کرنے والا انسان اتنا مفتفکر بن جاتا ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان کی فکر اس کے اندر اتر آتے ہیں. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٌ لِّلْعَالِمِينَ، ہے نا قرآن. اولی الالباب کہا اللہ تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو. عقل مند نہیں، بڑا عقل مند شخص تھا. کیوں کہ اس میں آخرت کی تیاری کی شعور پیدا ہو چکا تھا اس کے اندر. He knows where the jannat, where the hoor and where the things. He did both of all these دنیا. کتنی خوبصورت عورتیں، اس کو خیال ہی نہیں جاتا تھا اس طرف. ایک گزارا کر رہا تھا ان باتوں کو دیکھ کر.
اصل فکر آخرت کی طرف تھا اس کو. سوتا تھا خواب میں بھی وہی چیز، مسجد نظر آ رہی ہے، کبھی دوست نظر آ رہے ہیں، کبھی ماشاءاللہ ذکر کی مجلس نظر آ رہی ہیں. پرسوں ایسی مجلس نظر آئی وہ ذکر کی میں حیران ہو گیا. آپ سب تھے اس میں ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت مجلس تھی. بھائی اتنی جو مجلس نظر آتی ہوں، کیونکہ جو فکر ہوتا ہے انسان کے اندر وہ لاگو رہتا ہے. خواب نہیں ہوتا، روح ٹریول کرتی ہے اس جگہوں پہ. دنیا فکر لگے وہی بکواس بازی نظر آئیں گے، ادھر ادھار دینا ہے، وہ کھا گیا، ادھر این کر دو، وہ ایے کر دیں، اس کو گالی نکال دو، اب میں نے تقریر کرنی ہے، میں اس کو چکر دینا ہے، اب اس کے ویزے لگوانے ہیں، اس کو فلاں کرنا ہے. ساری زندگی ضائع کر کے انسان کیا ہوتا ہے؟ جہنم کے آگ میں پھینک جاتا ہے. نہ اس کی نماز عقل کی، نہ اس کے روزے عقل کے، نہ قرآن، سب لپیٹ کے پھینک دیا جاتا ہے. چل بھاگ، ان سے تیرے اندر فکر ہی پیدا نہیں ہو، تیری نماز کیا ہے؟ جس نماز سے فکر ہی پیدا نہ ہو انسان کے اندر آخرت کا، وہ نماز کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جو قرآن آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ 1/3 قرآن کا جو حصہ ہے وہ فکر آخرت پر ہے. 1/3 حصہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا فکر پیدا کیا پورے قرآن کے اندر. کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، کھوتا پڑھتے ہیں آپ قرآن. قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ 1/3 حصہ قرآن کا اللہ تعالیٰ نے جس میں فکر دی ہے. میں علماء کرام کی بات کر رہا ہوں. کوئی جہل بھی اچھی سی باتیں کر جاتے ہیں، غور سے سنا کریں باتیں ہماری، جس میں آخرت کا فکر ہے، دوزخ کا فکر ہے، جنت کی باتیں ہیں. اشتہال دی اللہ تعالیٰ نے میں کہ اندر فکر پیدا ہو. دنیا کی باتیں اللہ نے کہیں نہیں کہ ایسے مال کماؤ، ایسی ویزے لگاؤ، ایسے چیک کر دو لوگوں کو، ایسے پیسے کھاؤ، ایسے سود کا یہ کر دو، اس کو فلاں کر دو، اکاؤنٹنٹ بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ. کہیں باتیں کی ہیں کسی صفحے میں قرآن کی؟ ذکر کیا تو صرف آخرت کا ذکر کیا. کیوں کہ فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے قرآن دیا گیا ہے. مزہ آ رہا ہے آج کے بیان کے نہیں آ رہا؟ کیوں بولنا تازہ ہو رہی بات ہے؟ اس کا مطلب فکر آخرت جگ رہا ہے نا ہمارے اندر. یہی مقصود ہوتا ہے ہمارا. اس مجمع کا مقصد بھی یہی تھا. ہم الٹ ہوں، سوئیں تو تب بھی آخرت کا فکر ہو، یا اب سو رہے تو مر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. استغفار پڑھ کے، درود پڑھ کے آدمی آنکھ بند کرے، خواب نظر آئیں گے پھر آخرت کے. آپ یہ سوچ گئے باپ کی کروں گا تو میں اب فلاں کروں گا، تو اب یہ ترقی ہو، میرے بیٹے کا فلاں ہو جائے، تو میری ماں کا یہ ہو جائے، تو میرے باپ کا یہ ہو جائے، تو فلاں تھا. کچھ نہیں ملتا. ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ نے دینا ہے. شادی جب ہوگی جب ہونی ہے، بچہ جب ہوگا جب ہونا ہے، لڑکا جب دے گا جب ہونا ہے. جس نے حضرت نے فرمایا کہ اختیاری عمل پہ قائم ہو جاؤ. ان چیز میں تفریق کیوں ہوتا ہے؟ ثمرات کو چھوڑو. سبحان اللہ، کیا بات کی. ان چکروں میں پڑ گیا تم فاروقی صاحب. تربیت کی. تو اگر فکر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرے، ذکر کرے. ذکر فکر پیدا کرتا ہے. کیوں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنے صحابہ کو فرمایا تیرے درجے، تیرا عمل سب سے بہتر عمل، سب سے بہتر عمل اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ. مطلب کیا ہے کہ اللہ سب سے زیادہ راضی ہو جائے اس عمل سے، اور سب سے بہتر تیرا عمل ہو جائے، اور تیرے درجات کو سب سے اونچا پہنچانے والا ہو جائے. ہر آدمی چاہتا ہے نہیں چاہتا کہ اللہ بھی مجھ سے سب سے زیادہ راضی ہو جائے، عمل بھی میرا سب سے بہترین ہونا چاہیے، درجات بھی سب سے اونچے ہونے چاہیے، اللہ بھی راضی، سب کچھ مل گیا نا آپ کو. یہ کیسے ملے گا؟ صحابہ بولے کہ ہاں مل سکتا ہے. کیسے؟ کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کر. کیوں کہ ذکر سے فکر پیدا ہو جائے گا. فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. اندازہ لگائے. شکر ذکر جو ہے مقام شکر پہ لے کے جاتا ہے انسان کو. کتنا اونچا درجہ دیتا ہے ذکر. اور شکر اس وقت ملتا ہے جب فکر ہو جاتا ہے. جیسے آج ہم بیٹھے ہیں، آتے شکر کیا، کوئی بناوٹ بات نہیں کر رہا تھا. شکر کیا کہ کہاں میں اور کہاں مسجد اور کہاں یہ شب جمعہ اور کہاں یہ رجب کا مہینہ اور کہاں بیٹھ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہم لوگ، جہاں ملین فرشتے اترے ہوئے ہیں. اتنے فرشتے ہیں کہ پورے آسمان کو ڈھانپا ہے انہوں نے، ہماری زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں. غلط کر دو مجھے پکڑے نا.
دنیا میں کسی خطے میں چلے جائیں آپ، بڑے بڑے کنسرٹ ہو رہے ہوں گے، بڑے بڑے اس وقت میٹنگ ہو رہی گی، بڑے بڑے امریکہ کے اندر بیٹھے ہوں گے ڈاک اپنے پریزیڈنٹ اور سب کچھ میٹنگیں ہو رہی ہیں، کانفرنس، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوگا، کتا بھی نہیں بولے گا، لیکن وہ فقیر 5 فقیر بیٹھے ہیں، پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ ہاں کھوالے تیری زبان کا تماشا دیکھیں، پورے دید کو کیا ہے نظر کیا دیکھیں، بلین ٹریلین فرشتے آج مبارکیں دے رہے ہوں گے سبحان، آج ہم ان کی زیارت کرائے بولٹن جماعت، ترس رہے ہوں گے آپ کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ نہیں وہ کتے، دنیا کو کتے جو ہیں، اس کو کون پوچھ رہا ہوگا ان کے ساتھ، شراب پاک سامنے کھڑے گی، عورتیں سامنے ہوں گی، بڑی میٹنگ، اس وقت دنیا کے بڑے ٹھیکیدار بنے ہیں، یہاں حملہ کریں گے، ہم یہ لے لیں گے، اس کو حملہ کر کے فلاں ملک کو تباہ کر دیں گے، فلاں کو یہ کر دیں گے، ان کی چل رہی ہوگی کانفرنس ہی، ادھر اللہ کے قانون بن رہے ہوں گے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہوگا وہاں سے جہاں بورڈر میں بیٹھی جماعت بیٹھی ہوگی، دعائیں ان کی چلیں گی، توجہ اس شیخ کی چلے گی، کنٹرول تمہارے ہاتھ میں نہیں، ہم نے فقیر کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ فقیر ہاتھ اٹھاتے ہیں، دنیا ایک طرف ادھر کر دیتے ہیں، کرتا ہی نہیں کرتا۔ میں دے سکتا ہوں مثالیں، آپ صرف جنبش نبض ہوتی ہے اس کی، اللہ تعالیٰ دنیا کو ادھر ہی پھیر دیتا ہے۔ وہ سمجھتے ہم کر رہے ہیں دنیا میں، ادھر حملہ کر دیں گے، اسے کر دیں گے، اس کو فلاں یہ کر دیں گے، اس کی بادشاہت ختم کر دیں گے، یہ ہو رہا ہے نا دنیا میں، اس وقت نہیں ہو رہا ہوگا، ہو رہا ہے، ان کے کام ہی یہی ہے، دھندے ہی ان کے یہ ہے، فکر ان کے یہ ہے۔ ہم اپنی فکروں کو بھی ویسا فکر بنا لیں؟ نہیں، مومن کا فکر کیا ہے کہ کل قیامت آئے گی، میں نے کھڑا ہونا ہے، کل کب آ رہا ہے، قبر میں کیا جواب دوں گا، میں نے کیا حساب ہے، میرے پاس کیا چیزیں ہیں، کیا مسئلہ ہے، کتنی چیزیں میں اخلاص والی جمع کی ہیں، میں نے نماز میں کیا فکر کیا تھا، نتھنگ ایٹ آل۔ ایک دنیا کا معمولی سفر آپ کا طے نہیں ہو سکتا اگر تیاری نہ ہو، تو آخرت کا بغیر تیاری کا آپ پہنچ جائیں گے جنت میں۔ ہم یدخلون جنہ، آپ سمجھتے ہیں کہ جنت آسان ہے، اندر داخل ہو جائیں گے آرام کے ساتھ۔ قرآن سوال کرتا ہے کہ تم سمجھتے جنت آسان ہے؟ پاگل ہو گئے ہو تم، اتنی آسان نہیں ہے جنت۔ کہ نہ کوئی فکر، نہ کوئی سمجھ، نہ لینا، نہ دینا، نہ تیاری، نہ کچھ، ہم جنت میں پہنچ جائیں گے کیونکہ ہم نے نماز پڑھی۔ نماز تو پڑھ کے لیا ہے، نماز فرض ہے، ٹھونگے مار لیتے ہیں، ضروری ہے مارنا، وہ تو مارنا ہی ہے نا، نہیں مقصود تو نماز کا ہم نے نہیں لیا، نماز کا مقصود بہت اونچا ہے، اوپر سے کھڑا کرتے نیچے لا کے لاتے، کہتے ہیں اب تو میرے قریب آ گیا، بس تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں۔ کتنے لوگ دیکھتے ہیں اللہ کو؟ مجھے پتا ہے تو کون سی نماز پڑھی ہے نہیں پتا، ہم تو کیا میں تجھے دیکھنا ہے تو مجھے دیکھے، نہ ہم ان کو دیکھے نہ مجھے دیکھے، تو پڑھ کے کیا ہے؟ بس دنیا کی سوچ یہ ہے جی مانگی دعا، کیا دعا مانگ رہی جی اللہ تعالیٰ بکری صحیح کر دینا جی، میرا پتر نوکری مل جائے، میرا جی وہ کام ہو جائے، یہ دعا مانگ رہے ہیں نماز کے بعد۔ فکر آخرت کی کون سی دعا مانگی ہم نے؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نماز شروع بھی کی دنیا کے ساتھ اور ختم بھی دنیا کے ساتھ، منہ پہ ہاتھ پھیر کے نا کالا منہ کر کے پھر واپس نکل جاتے ہیں، پھر وہ حرکتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے، ہر چیز کو برباد کرتے ہیں، کیوں؟ فکر نہیں ہے۔ تو فکر کس سے پیدا ہوگی؟ ذکر سے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ذکر سے۔ کتنے بڑے ثابت ہیں معاذ بن جبل، طبرانی کی حدیث، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت کچھ سمجھا دیا، اب مجھے وہ بتائیں جو سب سے پیارا عمل ہے، سبحان، شارٹ کٹ، کس وقت یہ معاذ بن جبل ہے سب سے بڑے صاحب جن کو یمن بھیجا جا رہا ہے، یہ بس یہ بہت ہو گیا، آپ نے بہت کچھ سمجھا دی مجھے چیزیں، تو ایک کوشچن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کہ سب سے پیارا عمل مجھے کوئی بتا دیں۔ انہوں نے دیکھا آج رحمت اللہ عالمین جوش میں آج مانگ لو جو مانگ رہے ہیں ان سے، کتنی بڑی بات مانگی ہے، اس نے جو کتنی بڑی بات ہے کہ سب سے پیارا عمل بتائیں، شارٹ کٹ ہمارے ہیں، کس سے گئے؟ نبی نے نہیں کہا مجھے نہیں پتا، کہ میں بتاتا ہوں تجھے کیا، کہ جس وقت تو دنیا سے جا رہا ہو تو ایک ہی کام کرنا، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، کوئی عمل نہیں بتایا دوسرا، تہجد پڑھو، فلاں کرو، مدرسے کھولو، قرآن کچھ نہیں کہا، تیری زبان ذکر سے تر، کیوں کہ ذکر سے فکر پیدا ہوگا، فکر سے تیاری ہوگی، تیاری سے جنت مل جائے گی۔
اور کوئی عمل تجھے تیاری نہیں کرا سکتا سوائے ذکر کے. خانقاہ میں کچھ عمل ہی نہیں ہے. ساری زندگی میں نے خانقاہ میں گزاری ہے حضرت کے ساتھ, 70-80 سال جوانی کے ساتھ, 25-30 سال کا تھا میں. وہ عمر جو جوانی کو پتہ ہے نا آپ شیطانی عمر ہوتی ہے, میں نے فقیر کے جوتے میں گزاری ہے. نہ کوئی تقریر, نہ کسی کی برائی, نہ کسی بریلو کو برا کرنا, نہ دیوبندی کو برا, نہ اہل حدیث کو برا, کچھ ذکر فکر کچھ ہے نہیں. صرف ایک چیز تھی, اللہ اللہ اللہ, صرف ذکر کے کچھ نہیں تھا. نہ کوئی تقریر, نہ کوئی شیخ, نہ کوئی وہ. حالانکہ اتنا بڑا عالم تھا, وقت کا سب سے بڑا عالم تھا ہمارا حضرت. 1900 میں جن سہارنپور میں پڑھا ہو, استاد جن کے سہارنپوری ہوں, حضرت یاریاں ہوں, تھانوی ہوں رحمۃ اللہ علیہ, مجھے بتائیں وہ کیسا شیخ ہو, وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. آج ہی ایسے کہ کوئی صاحب یہ اس کی یہ مسئلہ کیا ہے, مجھے نہیں پتہ, عالم بیٹھے ان سے پوچھو. کچھ دیکھ سکتے ہیں ایسے انسان آپ کسی کو؟ پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے, ابھی 2 دن نہیں ہوتے دھرم سے باہر ہے, اس کا دل کرتا مجھ سے مسئلے پوچھیں لوگ. میں مسئلے بتاؤں, صحیح بتا رہا ہوں آپ کو, مصیبت ڈالی ہے چند لوگوں نے سکھ سنگھ. ان کو فکر یہ ہو کوئی مسئلہ پوچھ لیں ہم سے, ہم تو پڑھ کے آئے ہیں, یہ سب جاہل, جتنے پڑھے سب جاہل ہیں. کیسے مجھے پتہ نہیں, وہ حاصل صاحب کہہ رہے ہیں میں تو جاہل نہیں, ان سے پوچھے کیا علم ہوگا ان کے پاس. حضرت سہارنپور کے پاس رہتے تھے, وہیں سے کھانا تھا صاحب, وہ ان کے استاد تھے. 1900 کی بات کرو. حضرت شیخ گنگیر رحمت خانقاہ میں کھیلنے والے, یہ اور حضرت شیخ الحدیث دونوں ایک ہم عمر تھے, ہم سبق تھے. ان کے والد سے پڑھا تو میرے والد حضرت صاحب شیخ وہ نہیں تھے, عالم نہیں تھے. پھر ہمیں اگر لسٹ دونوں کہ جہاں جہاں انہوں نے علم حدیث سیکھا, آپ حیران ہو جائیں کہ یہ کیسے کہاں کہاں پہنچا تھا یہ شخص. اس زمانے کے اتنے بڑے بڑے علماء کرنا, یمنی وغیرہ مشائخ تھے ان کے. نہیں کیا سبحان اللہ, تیاری پہ تھے, وہ تیاری پر تھے. کہتے نہیں مجھے میں تو جاہل ہوں, مجھے کچھ پتا نہیں. یہ عالم سب بیٹھے, ان سے پوچھے. اس سے بھیج دیتے تھے علماء کسی عالم کی طرف. آج کرتا ہے کوئی ایسا؟ کوئی بھی نہیں کرتا. ان جگہوں سے ہوتی ہے آخرت کی تیاری. ان کے جوتوں میں بیٹھو, ان سے سیکھو بخاری, ان سے سیکھو مالکی, یہ سکھاتے ہیں سب کچھ حدیثیاں. ان کے انداز بڑے بلند ہیں. یہ ہیں فقیر جو دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں زمین پر بیٹھ کر. تو فکر آخرت کرنی ہے, فکر آخرت ہوگی تو تیاری آخرت ہوگی, تیاری آخرت ہوگی تو جنت ملے گی, ورنہ بیکار, ہر عمل قبول ہو جائے گا. کس چیز سے ہوگی؟ میں حدیث سب کو سنائی ہے ساری. ایک صحابی اور سنا دیتا ہوں, جس ترمذی کی حدیث ہے, حدیث سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ. ترمذی کی حدیث کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کو مضبوط سے تھام لو. اب یہ حدیث سننا آپ نے. پہلا عمل کیا ہے کہ جو سب سے پیارا ہو. یہ کون معاذ پوچھ رہے ہیں, وہ صحابی کو کیا پوچھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مضبوط ہو. یہ صحابی کو مانگنا دیکھو آپ. ہم کیا جاتے ہیں اپنے شیخ کے پاس, یہ تعویذ, یہ کوئی بچے واسطے, وہ اولے واسطے, فلاں واسطے. یہ کیا مانگ رہے ہیں اپنے شیخ سے؟ سبحان اللہ. کیا آخرت مانگ رہے ہیں, فکر آخرت ہے نا ہمیں. تو ہر جگہ میں دنیا مانگنی ہے نا, ہم نے تو کچھ بھی نہیں. تو کیا کہا, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے پیارا عمل ہے نا, یہ کیا کہہ رہے ہیں سب سے مضبوط عمل مجھے بتائیں. کوئی مضبوط سے کہ ہر میرے دین کو مضبوط کر دے, زور سے پکڑ لوں اس کو تاکہ میں ہلوں نہ پھر کچھ نہیں. اللہ نے کیا فرمایا, سبحان اللہ, کہ تو اس کو کیا کہ تو اس حالت میں انتقال کرے تیری زبان تر ہو جائے. ان کو کیا فرما رہے ہیں کہ ہر وقت تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے. فکر آخرت پیدا کرتی ہے ذکر, سب سے قیمتی چیز. ایک اور حدیث ملتی ہے پھر آ رہی ذہن میرے, وہ کون, وہ بھی معاذ بن جبل کی ہے. پہلے پوچھتے کیا, صحابی نے مضبوط عمل, تو پھر پیارا عمل. تو اب ایک اور معاذ بن جبل کی, کہتے یا رسول اللہ
بہت نصیحت ہو گئی, مجھے کوئی ایسی نصیحت بتا دی جس کو قائم ہو جاؤں اس نصیحت پر. اور 3 چیزیں آ گئی ہمارے پاس, سمندر آ گیا, سب سے مضبوط کر دینے والی, سب سے پیارا عمل آ گیا, اور سب سے بڑی نصیحت آ گئی. پوچھنے والے کون؟ معاذ. بتانے والے کون؟ امام الانبیاء. اور سننے والے بولٹن کے فقیر, جو نہیں پھیلانے کو اپنی قیمتی چیزوں کو اپنے پاس رکھ لے. سب سے پیارا عمل آ گیا, سب سے مضبوط عمل آ گیا, اور سب سے پیاری نصیحت آ گئی. کسی سے نصیحت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, مفتیان سے کسی سے ضرورت نہیں ہے ہمیں. باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ کیا نصیحت کی آپ؟ کہتے معاذ. نصیب بھی وہی, مضبوطی بھی وہی, پیارا عمل بھی. پھر فرمایا یس کون سے ایک ایسی نصیحت فرما دیں بس تاکہ میں اس کو پکڑوں نصیحت. فرمایا یہ بھی بڑی پیاری بات ہے, وہ جو حدیث میں نے سنائی تھی آپ, کہ ہر شجر حجر جس کے پاس سے گزرے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرے. میں آپ کو بہت حدیث سنا سکتا ہوں, آپ کے پاس وقت نہیں ہے, آپ کو وقت نہیں ہے, میں نہیں چاہتا 3 ہی کافی ہیں آپ کے لیے. کتنی سیکوینس سے میں نے بتایا آپ کو, مضبوط, پیارا اور پیاری نصیحت, اور تینوں بتانے والے امام انبیاء, اور تینوں پوچھنے والے بڑے زبردست صحابی. ہم عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو کیا ہو گیا؟ کثرت سے ذکر کو پکڑ. اب ایک نقطہ دے رہا ہوں آپ کو, دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے. چلوں آگے. ذکر سے بھی کام نہیں بنتا. لا تلہکم والکم اولادکم ذکر اللہ. بات سمجھ آ گئی؟ اب اللہ بول رہے ہیں لا تلہکم والکم, نہیں بھائی, ذکر کو بھی برباد کر دیتے. کون؟ مال اولاد. لا تلہکم والکم اولادکم ذکر اللہ. کہ ایسا نہ ہو کہ تجھے ذکر سے روک دیتے یہ مال اور تیری اولاد. اس کا مطلب ذکر پہ بھی اثر ہو جاتا ہے دنیا کا. سبحان سمجھ آ رہی بات ہے؟ آگے آپ کے کنارے لگاؤں گا کشتی انشاءاللہ پوری. تو ذکر سے بھی کام نہیں بنتا دوستو. اللہ نے کہہ دیا کہ اس پہ بھی اثر ہو سکتا ہے کہ تیرے بیچ میں آگے فکر کو تیرے خراب کر دے. ذکر میں تو کرے گا کثرت سے ذکر, لیکن لا تلہکم والکم, یا جادو چل جائے گا مال کا, اولاد کا, چل جائے گا چکر. وہ جو ہمارے ساتھ بھی چل رہی رہتا ہے پیچھے میں, ہم بھی ہم ذاکر ہیں نا, دنیا ماری میں نا ہم نے بہت سی. پھر فیل ہو رہے ہیں ذکر والے بھی نہیں ہو رہے. بولے سبحان اللہ. بولے اب اسٹوڈنٹ ہے نا میں, فیل کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر آپ ذکر کام بنا دیتا. فکر آخرت کیوں نہیں ہے ابھی تک؟ کیوں بولا نا, صحیح کہہ رہے نہیں کیا؟ تو خود ہی جواب دے رہا ہوں میں آپ کو. لیکن فکر آخرت کا ذکر سے بھی کام نہیں بنتا. ٹاپ پہ لے جاتا ہوں پھر نہیں چلاتا ہوں میں آپ کو. تو پھر کیا چیز ہے ذکر؟ اس سے بھی اوپر ایک چیز ہے. کیا کوئی یہ بتا, اب جواب دے رہا ہوں آپ کو. اب یہ بتا کہ ابو بکر کیسے بنے, عثمان کیسے بنے, علی کیسے بنے, 1,24,000 کیسے بنے؟ ذکر سے بنے؟ نہیں, ذکر سے نہیں بنے. کس سے بنے؟ شیخ سے بنے. تو اس ذکر سے بھی بڑی اونچی چیز ہے اور ہے جو فکر اثر پیدا کرتی ہے, کیا؟ صحبت شیخ ہے. اگر ذکر بھی ہے تب بھی فکر پیدا نہیں ہوگا جب تک صحبت شیخ نہیں ہوگا. منافق یہاں آگے اٹک جائے گا کہ ذکر تو میں کر سکتا, صحبت شیخ نہیں میں لینی, شیخ کو نہیں میں مانتا. ہے نا ایسا فرقہ نہیں ہے؟ دکھا دیتا ہوں آپ. کہتے ہیں شیخ تک میں نہیں جانا, ذکر ہم کرتے ہیں, ہمیں بھی آتا ہے ذکر, تسبیحات ہم کرتے ہیں, ہم شیخ کیوں بنا ہے؟ تو جواب آ رہا ہے شیخ نہ بنا, فکر پیدا ہوئے گا نہیں تیرے اندر. صحابہ میں جو فکر پیدا ہوا تو شیخ سے پیدا ہوا تھا, ذکر سے پیدا نہیں ہوا تھا. ذکر بھی تابع شیخ ہے. جو میری بات سے متفق ہے ہاتھ کھڑا کرے. شاباش, اچھے اسٹوڈنٹ ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, نیچے کر لیا, جزاک اللہ خیر. میں بھی دیکھتا ہوں نا, فیڈ بیک لیتا ہوں نا, میں بھی بول رہا ہوں مجھے کوئی فائدہ ہو رہا نہیں ہو رہا, کیوں میرا پروفیشن تو ایکچولی تو میں پروفیسر تھا نا, ٹیچنگ کرتا نا, ہر فیلڈ میں گیا ہوں نا, ایسے ہی پڑھاتا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کو. بڑے خوش ہوتے تھے, آج بھی یاد کرتے ہیں مجھے. تو اب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں ماشاء اللہ. تو ایسی ایک جماعت خطرناک موجود ہے جو فیڈ کر رہی ہے لوگوں کو. یہ منافقین ہیں, کھل کے بات کرتا ہوں میں,
یہ برباد کر رہے ہیں کہ شیخ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شیخ کیا کرنا، ہمیں شیخ کے ہم جانتے ہیں، قرآن بھی جانتے ہیں، ہمیں حدیث بھی پتہ ہے، ہم تسبیح بھی کر سکتے ہیں. تو آؤ جواب دو مجھے چیز کا کہ بتاؤ شیخ بھی اللہ تو اس بات کو کیوں کہتا ہے؟ بتاؤ کیوں آئے نبی؟ قرآن بھیج دیتے، ذکر سکھا دیتے. جب تک گائیڈ نہیں ہوگا اوپر، جب تک شیخ نہیں ہوگا کام نہیں بن سکتا. یہ ایک اور بتا دیتا ہوں آپ، عجیب بات بتا رہا ہوں کہ ایک شیخ کے پاس سب سے زیادہ فیض اٹھانے والا کون ہوتا ہے؟ اب ذرا یہ بھی سن لیں تھوڑی سی بات. یہ سب سے پہلے تو مثال نبی پاک کو دیں گے نا. تمام صحابہ میں دعائیں کس کو پڑھی؟ کن صحابہ کو پڑھی؟ بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں آپ کو. کون سا گروپ تھا وہ جنہوں نے دعائیں لیں ڈائریکٹ نبی سے؟ ابن عباس مفکر اسلام، مفکر قرآن بنے. ابن مسعود مفکر فقہ بنے. حضرت انس تو لاجواب 100 سال 100 بچے، سب دنیا کے باغ ایک دفعہ پھل دیتے، ان کے باغ 2 دفعہ پھل دیتے تھے. کیسے بنے؟ مثالیں دے سکتا ہوں، بہت دے سکتا ہوں. کس سے؟ کہ نبی نے ان کے لیے دعائیں مانگی. ہے یا نہیں؟ دعائیں انہوں نے کہا نہیں، دعائیں دی گئی ان کو. کیوں؟ تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے اندر بھی ایک گروپ ایسا تھا کہ جن کو خاص رنگ چڑھا. وہ کون تھے؟ وہ خادم رسول تھے، خدام تھے. تو ان کی خدمت جو تھی وہ زبردست تھی. اس خدمت سے خوش ہو کے اللہ کے نبی دعا دیتے تھے، دعا اونچی پہنچا دیتے تھے. تو شیخ کے پاس جو درجے بلند کرنے والا سب سے بڑا کون ہوتا ہے؟ جو خادم شیخ ہوتا ہے. اس کا ذکر فکر نہیں چلتا ہے، ان سے اونچے بڑھ جاتے ہیں. کیوں؟ کہ خادم کا مقام بڑا اونچا ہے. بس سنا آپ، خادم کا مقام بہت اونچا ہے. کیونکہ سب کو فکر اپنے ذکر کی ہوتی ہے، خادم کو فکر اپنے شیخ کی ہوتی ہے. کھائے گا کیا، اس کو یا کیا کرنا ہے، اس کو کپڑے پہچانے، اس کو یہ کرنا ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ سنیں، نقطہ بتا رہا ہوں آپ کو. فرق کیا ہے ذکر اس میں؟ کہ ذکر سے بھی آپ کیا پیدا کر رہے ہیں؟ فکر پیدا کر رہے ہیں آخرت کا. اور وہ خدمت سے فکر پیدا کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں دونوں میں سے فکر کس میں زیادہ ہے؟ شیخ کا فکر جو کرے گا فکر اس کو زیادہ ہوگا. تو فکر خادم کو ہوتا ہے، صبح لینے جانا ہے، اس کو فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اس کو جتنا اس کو فکر ہوگا، جتنی زیادہ توجہ ہوگی اس سے زیادہ فکر پیدا ہوگا. تو خادم کو فکر ہو گیا جوتے نہ پڑ جائیں، یا میں نے یہ نہیں کیا تو فلاں نہ ہو جائے، میں یہ کام بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. کرتا بھی جاتا ہے بیچارہ، لوٹتا بھی جاتا ہے. اس کا ہر وقت توجہ ہوتی ہے اپنے شیخ کی طرف. اور یہی توجہ مقصود ہے ہماری، کہ ہر وقت توجہ ہماری اللہ کی طرف ہو جائے، ہر وقت توجہ ہماری آخرت کی طرف ہو جائے، تاکہ ہماری تیاری مکمل ہو جائے. تو اس پورے گروہ میں سب سے زیادہ توجہ لینے والا کون ہوتا ہے؟ خادم ہوتا ہے. خدام کا تو بہت بڑا اونچا درجہ ہوتا ہے. عجیب نقطہ ہوتا ہے. یہ خان کو بھی بات بتا رہا ہوں. اور وہ بڑے عجیب ان کے انداز ہوتے ہیں خادموں کے بھی. ہر آدمی نہیں بن سکتا. وہ پیدائشی ہوتے ہیں یہ لوگ بھی الحمدللہ. وہ تکلیف برداشت کرتے ہیں، عام لوگ نہیں کر سکتے تھے. گھر والے آ جاتے ہیں پریشان، دوسرے لوگ پہ لیکن وہ لگا رہتا ہے. نہیں وہ لگا ہے. اس کو فکر کیا ہے؟ فکر اس میں پیدا ہو گئی ہے، بغیر ذکر کی فکر پیدا ہو گئی. کیونکہ توجہ شیخ کی طرف ہے اس کی، اور شیخ اوپر ہے ذکر سے، تو شیخ کے پاس ہی ملتا ہے. تو وہ زیادہ نزدیک پہنچ گیا اس فکر پر جو فکر ہے آخرت ہے. الحمدللہ. دیکھیں کیسے کیسے نقطے آپ کو بتا. اب کیا ہوا؟ خلاصہ کیا ہوا آج کی گفتگو کا؟ تھک گیا میں بھی. کیا خلاصہ ہوا جناب؟ خلاصہ یہ ہوا کہ زندگی میں کامیابی اس شخص کو ملتی ہے جو منزل کی تیاری کرے. ہماری منزل آخرت ہے، دنیا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو تیاری کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ کسی بھی منزل کے لیے آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، اس کی تیاری کے لیے ہمیں فکر چاہیے. جس کا میں نے آپ کو مثال دے دی، دنیا کی ہو آخرت کی ہو، فکر چاہیے. تو ہماری تیاری تو فکر آخرت کی ہے.
تو اس کے لیے ہمیں فکر چاہیے. فکر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر دی ہے اور ذکر کے اوپر اللہ نے شیخ دی ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ اچھا شیخ تلاش کرو اگر فکر پیدا کرنا ہے، ورنہ اس دنیا میں پھنسے رہو گے دوستو اور سانس نکل جائے گا اور پچھتاوا کے کچھ نہیں ملے گا. اپنے آپ کو مٹی کرو، کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، اپنے آپ کو پیش کرو، اس کو نیچے ڈالو کہ جی آگے ہمیں بالکل ککھ ہے جی ہمیں کوئی بنا دیں. کسی اللہ والے کے پاس ایک ہاتھ پکڑو بغیر وقت ضائع کیے، بس پھر اپنے آپ کو اس کو سپرد کر دو. الحمدللہ گارنٹیڈ ہے کہ اس دنیا سے فکر کے ساتھ جائے گا. آج بھی آپ کسی خانقاہی جو کسی ذکر میں بیٹھنے والے بندہ کسی شیخ کے ساتھ تعلق ہے، کمزور سے انسان کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ان تمام لوگوں سے زیادہ فکر ہوگا جو بغیر شیخ کے ہوں گے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں. ہماری ٹوٹی پھوٹی جماعت ہے، الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں مقابلہ کر لیں، ان کے اندر ان لوگوں سے کہیں زیادہ فکر ہے آخرت موجود ہوگا. ذکر ہے، راستہ صحیح ہے تو فکر نہ کریں، آپ بالکل صحیح راستے پہ ہیں الحمدللہ. بس اپنے آپ کو قوت بخشے، اس طرف صحیح چلیں. اچھا ذکر اور شیخ دو چیزوں کو پکڑ لیں مستحدی کے ساتھ. دنیا کے رنگ آتے ہیں اور چلتے جاتے ہیں، فکر نہ کرنا سی، لیکن کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا الحمدللہ. اگر آپ جم کے کھڑے ہیں کسی راستے پہ، کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا آپ کو. انشاءاللہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے، اب جنت میں جا کے ایسی محفلیں لگائیں گے جیسے آج لگا رہے ہیں انشاءاللہ. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئے آپ ذکر کرتے ہیں تھوڑی دیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المسلمین طه یاسین الحبیب الامین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد نبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا يا شافي الأمراض اشفع مرادنا. جن لوگوں نے اپنی دعاؤں کے لیے کیا ہے میرا مولا ہم سب حق میں دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مصیبت زداؤں کو مصیبتوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما. میرا مولا سب کے معاملات آسان فرما. ہندوستان سے یہ خاتون نے کل ان کا کوئی آپریشن ہے یا ہمایہ ہے، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت نصیب فرمائے اور کل کا ان کا آپریشن آسان فرمائے. ان کو میرے مولا صحت ایمان والی زندگی نصیب فرمائے. اور جتنے بیمار ہیں بالخصوص کینسر کے جو بیمار ہیں جو ہسپتال میں میرے مولا ان پہ رحم فرما.
یا اللہ ان پہ رحم فرما، یا اللہ ان پہ رحم فرما، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ ان بیماریوں پہ اجر نصیب فرما، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، ہمارے ساتھیوں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو سفر پہ جانے والے ان کو سفر کو آسان فرما، میرے مولا جو مقیم ہیں ان کو میرے مولا برکات نصیب فرما، یا رحم الرحمین آج کی ہماری مجلس کو قبول فرما، یا اللہ ہم سے غلطیاں جو بے ادبی ہوں معاف فرما، اے کریم تو اپنے فضل و کرم سے جو ہم نے کہا سنا ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے حسنات کو نیکیوں میں بدل دے میرے مولا، یا کریم بار بار ہمیں ایسی مجلس سے نصیب فرما جس میں تیری بخشش کے پروانے نصیب ہوں، اے میرے مولا نبی پر سنت پہ چلنے والا بنا، آپ کے میرے مولا آپ کو ہمیں سچا عشق نصیب فرما، یا رحم الرحمین ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرما، صحیح راستہ نصیب فرما، صحیح شیخ نصیب فرما، ہماری سوچوں کو بدل دے، فکر آخرت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ اس ماحول سے بچا، یا اللہ اس جگہوں سے بچا، یا اللہ ہماری ہمت کا قیمتی سرمایہ میرے مولا ان کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کو حیا نصیب فرما، حیا کا پردہ نصیب فرما، چار دیواریں نصیب فرما، نقاب نصیب فرما، پردے نصیب فرما، اے کریم تو ہم اپنے فضل و کرم سے ہمارے یہاں پر رہنے میں میرے مولا کو یہاں کے اثرات نہ ہو ہم پہ ایسے قائم فرما، یا کریم ہم سے لوگوں کو فضل پہنچا، اے کریم تو اپنے فضل و کرم سے آج کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔